नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लोगों ने बड़ा पैसा कमाया था, डील करेंगे कोई तो खान साहब को 2018 के इलेक्शन में कौन लेके आया था? जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उम्ता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। पॉडकास्ट का सीरीज़ हम पॉडकास्ट के हवाले से शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला पॉडकास्ट हम करेंगे जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का जो हिस्सा है सरदार कदीर साहब। आज जो हम उनसे बात करेंगे केसेस के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से और सरदार कदीर के प्रैक्टिस के हवाले से, कब उन्होंने ज्वाइनिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान से मुलाकातें कितनी रही, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि खान से अडियाला जेल में बहुत ज़्यादा मुलाकातें कर चुके हैं। तो इससे हम आगाज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आपका ये जो सिलसिला है पॉडकास्ट का, इसमें अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपने ये बहुत ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया। इससे पहले भी आपका जो मुमताज़ टीवी चैनल है, जो डिजिटल मीडिया, आपका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है इसका पाकिस्तान के मीडिया की, डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में। तो थैंक यू सो मच। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि फ़र्स्ट शो में आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं पॉडकास्ट की। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। कदीर साहब, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, सरदार कदीर कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है? जी, सरदार कदीर बेसिकली मेरा तल्लुक़ कश्मीर से है और मैं तकरीबन 2010 से इस्लामाबाद में हूँ। उसके बाद मैंने जब लॉ किया था 2015 में, 2015 से 17 तक मैं डॉक्टर बाबर रवान साहब नामी ग्रामी शख्सियत हैं, वकालत के अंदर वो मेरे उस्ताद हैं, उनके साथ मैं रहा हूँ। तो उसी के दौरान मुझे पीटीआई के साथ भी इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ तो मेरी अटैचमेंट पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ हुई। कैसे हुई कि बाबर रवान साहब के साथ थे। उन दिनों में बाबर रवान साहब पीपल्स पार्टी में होते थे, लेकिन खान साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मरासम थे। हर एक लीगल मशवरे के लिए बाबर रवान साहब को खान साहब बनी गाला बुलवाया करते थे, तो हम उनके साथ जाया करते थे। तो वहाँ से हमें सियासी शऊर मिला। फिर हम खान साहब को करीब से देखने का मौका मिला। तो उसके बाद 2016-17 में पनामा के दौरान बहुत ज़्यादा हमने टाइम दिया। तकरीबन पनामा के जितने के केसेस, जितना भी टाइम था, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 में बैठ के वो सुना है, उनकी हेयरिंग की है। और मैं असिस्ट भी। इसी तरह जो ख्वाजा आसफ़ और उस्मान डार का केस था, NA 110 धांधली वाला, तो उस वक्त की बात है जब उस्मान डार को कोई जानता भी नहीं था। तो बाबर रवान साहब उसमें वकील थे धांधली के मैटर में, तो उसमें हमने बहुत असिस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसके बाद 2017 में मैं फिर इंडिपेंडेंट हो गया था। थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने टाइम निकालना था, इसलिए थोड़ा साइड पे हो गया था। और अभी भी आपको बाबर रवान साहब कह रहे आ जाए? जी बिल्कुल, लेकिन आपको पता है कि सुना करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कदीर साहब, ये बताइएगा मुझे, बाबर रवान साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और पाकिस्तान में बाबर रवान साहब जो है, लतीफ़ कोसा साहब है, एतजाज़ एहसन साहब है, ये 3 बड़े क्लास के वकील है। सलमान सफदर का नाम भी अभी सामने आ गया साइफ़र के बाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखा उनसे? क्योंकि मैं इन बड़े सारे नामों को सुन चुका हूँ, उनके साथ बहुत सारे मैटर में मैं ख़ास करके जो बाबर रवान साहब तो मेरे उस्ताद हैं, उनके साथ तो मुझे वकालत से अलावा भी बहुत ताल्लुक़ रहा है। एतजाज़ एहसन साहब को भी इसी तरह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी बड़ा केस होता था जिसमें एक साइड से अगर बाबर रवान साहब हैं तो दूसरी साइड से 100% एतजाज़ एहसन साहब होते थे, या लतीफ़ खोसा साहब होते थे, या उससे पहले आसमा जहांगीर साहबा भी होती थी। तो मैंने जहाँ तक बाबर रवान साहब को देखा है, बाबर रवान साहब जैसा काबिल बंदा मैंने नहीं आज तक देखा अभी भी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने सलमान सफदर साहब को भी सुना है, मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी देखा है, लतीफ़ खोसा साहब को तो बहुत बार सुन चुका हूँ, एतजाज़ एहसन साहब को भी। बाबर रवान साहब के अंदर सिर्फ वकालत की नहीं, इसके अलावा भी उनके पास इतना इल्म अल्लाह ने दिया है कि कोई हिसाब नहीं। इसके बारे में मैंने उनसे पूछा भी था जब मैं उनका शागिर्द था वकालत के दौरान। तो मैंने कहा आपके पास इतना इल्म के, जब आप सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं तो चीफ जस्टिस भी कह रहा होता है कि जी आप, क्योंकि आप कुरान से हवाले दे रहे होते हैं और ज़ुबानी आप उनको बता रहे होते हैं इंग्लिश में। ठीक है।
تو چیف جسٹس جمالی صاحب تھے تو وہ کہتے تھے آپ تو اسکالر ہیں، ان کے لیے نا اسکالر کا ورڈ، تو بابر صاحب ہم تو قانون کی حد تک جانتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سارا علم. اسی طرح وہ بتایا کرتے تھے کہ جب پیر نصیر الدین نصیر صاحب تھے تو وہ بھی مجھے بلایا کرتے تھے، کیونکہ جو فارسی ان کو آتی تھی تو اس میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کیا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے بڑی شاعری بھی کی ہے، انہوں نے کلام بہت لکھے ہیں، تو ان کو بہت ساری علوم پہ گرفت بھی ہے، عربک ان کو بہت اچھی آتی ہے. تو وہ میں ان سے بہت آج تک اگر میں نے دیکھا ہے کہ اچھا بندہ وکالت کی فیلڈ میں ہوتے ہوئے دوسری بھی جو دوسرے ڈاکٹرائنس ہیں، دوسری جو اسٹڈیز ہیں، اس پہ کسی کی گریپ اگر ہے تو وہ بابر مان صاحب ہے. ہی از اے گریٹ پرسن. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جب خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا تو کہا گیا کہ اوپن ٹرائل ہے، کوئی بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی کہے تو اس میں بینگ اے جرنلسٹ وہاں پر چلا گیا، وہاں پر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوئی. خیر اس کے بعد تو ہم نے کوئی 18 سے 20 ملاقاتیں کی ہے خان صاحب سے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، یہ آپ جو ملاقاتیں کرواتے تھے لوگوں کی، چاہے پولیٹیشنز ہو یا کچھ اور لوگ ہو، تو وہ طریقہ تو کسی لیگل ٹیم میں کسی کے پاس نہیں تھا. ایون اگر بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا جائے، عاطف خان ہے، شاہرام ترقی ہے، ہر بندے نے تقریباً آپ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے ملاقات کروا دیں. تو یہ طریقہ کدھر سے سیکھا تھا؟ باقی بھی تو سارے وکیل تھے وہاں پر، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے شروع کے دنوں میں جتنے بھی وکلاء تھے، بڑے بڑے نام ہیں، پولیٹیشین ہیں یا دیگر جو بھی پبلک وغیرہ ہے، وہ جیل کے باہر تو سارے پہنچ جاتے تھے. وہاں پہ جا کے جیل کے باہر ان کو تنگ کرتے تھے، جی ہمیں جانے دیں. لیکن ہم سمپلی جاتے تھے تو ہمیں فوراً کہتے جی سردار قدیر یا جس طرح آپ ہیں یا دیگر سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا، میڈیا کا کوئی جو رپورٹرز تھے یا دیگر جن کے نام ہم دیتے تھے تو وہ فوراً چلے جاتے تھے. تو وہ یہ تھا کہ کیونکہ میری جو انٹرنشپ تھی، پریکٹس تھی، وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوئی تھی. جب میں نے انٹرنشپ کی، میں نے لاء کے بعد جب انٹرنشپ کی تو بابر مان صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً 1.5-2 سال تو میں نے سپریم کورٹ میں ہی گزارے ہیں. انہی کے ساتھ مطلب ان کی زیادہ تر کیسز سپریم کورٹ میں ہوتے تھے یا ہائی کورٹ میں ہوتے تھے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں مجھے بڑی زبردست میں نے سیکھ لی تھیں، کیونکہ میں نے ابتدا میں ہی میں نے الیکشن کمیشن میں 3 پٹیشن اس پر بابر مان صاحب کے ساتھ تھا، الیکشن کمیشن میں کی تھی اور تینوں میں ون کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کی پٹیشن تھی تو میں تینوں کو ڈسکوالیفائی کروا دیا تھا شروع میں. اچھا. تو ان چیزوں کا مجھے چھوٹا بڑا علم تھا کہ میں شروع میں جب پہلے دن گیا تھا جیل کے باہر تو میں نے دیکھ لی یار یہ کیا چکر ہے. تو پھر میں نے وہاں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں جانے دیتے، تو کورٹ کے آرڈر کے بغیر نہیں جانے دیتے تھے. پھر میں نے کہا کورٹ کا آرڈر کون سا مشکل بات ہے. میں نے پھر کورٹ کا آرڈر کیا تو واقعہ دوسری دن جب ہم گئے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، صبح انہوں نے نام لے لیا جی سردار قدیر چاہیں اندر. میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. لیکن کافی عرصہ میں نے کافی لوگوں کو میں ملاقات کروائی. آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا، پولیٹیشین ہو گئے، لائرز ہو گئے. لائرز بھی مجھے، بیرسٹر بھی مجھے کہتے تھے جی آپ کے پاس کوئی گر ہے آپ ہمارا کرا دیں ملاقات. حالانکہ سمپل کورٹ کا آرڈر لینا تھا لیکن کوئی بندہ نہیں لیتا، لوگ زحمت نہیں کرتے نا آج کل. تو کورٹ کے ذریعے، ٹرائل کورٹ کے ذریعے میں لے کے جاتا. لوگوں نے ہائی کورٹ کی لگائی ہیں لیکن نہیں ہوئی، ہم ٹرائل کورٹ کے لیے جاتے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل طریقہ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جب خان صاحب زمان پارک میں تھے اریسٹ ہونے سے پہلے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت لوگوں کا بڑا رش ہوتا تھا وہاں پر. اور ایک اندرونی خبر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید پتہ بھی ہو، لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا تھا گیٹ سے اندر جانے تک کہ ہم آپ کی ملاقات خان سے کروائیں گے، اور ایک بندے سے 4-4 5-5 لاکھ روپے لی ہے. پیسے لیے آپ نے کسی کی ملاقات کروانے میں؟ دیکھیں اگر میں کسی کا کیس کروں تو میں بینگ اے لائر میں لے سکتا ہوں. صحیح. فار ایگزامپل اگر مجھے کیونکہ میرا پروفیشن ہے تو میرا کام کیا ہے کہ میں کسی کا کیس سنوں. پٹیشن چاہے وہ ملاقات کی ہے چاہے وہ دیگر کیس ہے، وہ میرا رائٹ بنتا ہے. لیکن میں نے شروع میں کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں نے ملاقات کی ہیں، وہ تعلق بہت زیادہ بن گیا تھا. پھر پارٹی کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ اگر فار ایگزامپل ہم فیسوں کی طرف چلے جائیں گے تو پارٹی کے اندر ایک تھوڑا جیلسی فیکٹر بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ وہ پھر یہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک وائب سی چلا دیتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ نا پیسہ
لے کے یا لوگوں کی ملاقاتیں کریں. حالانکہ وہ میرے کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتے ملاقاتیں, کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے. لیکن میں نے بہت لوگوں کی, آج بھی مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں, یہ آپ فیس کیوں نہیں لیتے, آپ فیس لیں. میں نے کہا یار کیا فیس لوں, کیونکہ میری نظر میں یہ چھوٹی سی بات ہے, میرا کیا خرچ ہوتا ہے, مطلب 200-400 روپے کی وہ اسٹینو وغیرہ کی. یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ جو لیٹ سپوز اگر شیر افضل صاحب بات کریں, کوئی بھی میڈیا اٹیک کریں, نعیم حیدر کے ساتھ ایون جو آس پاس کے لوگ ہوتے وہ بڑے بڑے پیسے کما رہے, اور انہوں نے بڑا کیچ کیا ہے میڈیا کو جو کانفرنسز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. جی لوگوں نے بالکل, مجھے پتہ ہے پارٹی کے اندر بہت لوگوں نے بہت پیسہ بنایا ہے. اب ہم تو نہیں بات کر سکتے کہ پارٹی کی پالیسی ہے, لیکن کیا ہے. لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ اٹیچ رہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ابتدا سے, دیکھو ہم ینگ لوگ ہیں, اور خان صاحب ہم پہ بلیو کرتے ہیں, ان کا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان ہی اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کے قریب تر ہونے کے قریب, اگر ہم اس طرح کے معاملات میں اگر چلے جائیں گے تو پھر لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم ایسا نہیں صحیح ہے. اچھا ناظرین, ابھی ہم ذرا ملاقاتوں کی طرف بڑھتے ہیں جو خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہے. قدیر صاحب یہ مجھے بتائیے گا, جب ہماری فرسٹ ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں, جی, تو خان صاحب تو ایون میڈیا کی طرف آتے بھی نہیں تھے, لیکن اس ٹائم جب آپ نے ان کو کیا کہا, جب خان صاحب پھر اس طرف آ گئے, پھر جب انہوں نے کہا کہ قوم کو جا کے یہ میسیج دینا, وہ میسیج دینا, ادھر آپ نے کیا کہا تھا خان صاحب کو؟ وہ جب فرسٹ ٹائم گئے تھے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے جب فرنٹ پہ لائرز بیٹھے ہوتے تھے, خان صاحب اور ہم سارے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرسٹ کیبن میں وہ مصنوعی جو پبلک تھی وہ آپ نے دیکھا, جو اس کے بعد پھر میڈیا کو دور بٹھایا ہوا تھا. تو خان صاحب اس لیے ان کو دیکھتے ہی نہیں تھے, ان کو پتہ تھا یہ وہ مطلب کمپنی کے بندے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو مصنوعی پبلک تھی. تو اس لیے تو میں نے خان صاحب کو کان میں بتایا کہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو لایا ہوا. تو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا تو خان کا کریز ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اسی نے ہی تو پی ٹی آئی کو آج تک اس کے نظریے کو, اس کے خان صاحب کے وین کو پروموٹ کیا ہے. جب میں نے یہ بتائی, اچھا میں نے کہا یہ بیٹھے ہیں, جس طرح آپ اس وقت میرے خیال میں 4 بندوں کو میں لے کے گیا تھا, آپ بھی ان میں شامل تھے. تو میں نے بتایا آپ ان کو کوئی پیغام دیں, یہ ایگزیکٹ آپ کی ہر بات کو آگے پبلک تک اس کو کنوے کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ایڈریس آپ کو آ کے کیا تھا, بلکہ ایک اونچی سی کیبن کے اوپر لکڑی کی بنی ہوئی, وہاں پہ جس طرح وہ جلسے میں ہاتھ لہرا کے کرتے تھے اوپر, اسی طرح انہوں نے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ سے باتیں کی تھی, اور جو بھی باتیں کی تھی آپ نے ایز اٹ از, بلکہ ہمارے انٹرویوز کے ذریعے بھی, اور آپ نے خود بھی اپنے ولاگز وغیرہ میں پبلک کو کنوے کی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے جب بھی گئے تو میں خان صاحب کو اسپیشلی بتاتا تھا ان کے کان میں کہ آپ آج ہمارا سوشل میڈیا آیا ہوا ہے. تو یہی بات ہوتی تھی, خان صاحب تب جا کے کرتے.